یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت اللہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے 22ویں روزے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق بخشی۔ دوستان محترم، آخری عشرہ آج 22 روزہ ہے۔ یہ چند دنوں کی بات ہے۔ یہ مہینہ مہمان مہینہ ہے۔ صرف یہ مہمان نہیں ہے، ہم بھی مہمان ہیں۔ ہم نہیں ہوں گے یہ مہینہ پھر بھی آئے گا جب تک قیامت نہیں آتی، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون کون ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو درس قرآن ہوتا ہے نا، یہ ہماری اصلاح کے لیے۔ جو دوست نہیں بیٹھنا چاہتے، جنہیں جلدی ہوتی ہے، ان پر کوئی یہ فرض یا واجب نہیں کہ وہ بیٹھے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو دیکھیں اب نوجوان کچھ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی باقی، تو اس کا مطلب جو سننا چاہتا ہے یہ اس کے لیے نہیں۔ اگر اس کو ہم بوجھ سمجھ کر سنیں، یہ کوئی بوجھ ہے جو ہمارے اوپر ہے اور ہم لیٹ ہو رہے ہیں، دوسری معاملات ہیں، تو ثواب کی بجائے یہ گناہ ملے گا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو گناہ ملے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ اجازت ہوتی ہے کہ جب نماز ہو گئی آپ اپنی دعا مانگ کر جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اعتراض کریں گے، جی قرآن پاک کے درس پر دیکھیں جی شاہ صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب نماز کے بعد درس شروع کر دیتے ہیں، تو بھائی یہ آپ کا اعتراض جیسا بھی ہو، کوئی بات نہیں، کر لیں آپ۔ میرا جو کام ہے اللہ پاک نے لگایا ہے میرے ذمہ، وہ میں نے کرنا ہے، یہاں نہیں کسی اور جگہ پر صحیح۔ یہ درس قرآن ہے، تو میری بات کو یہ سمجھے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی جتنے بیٹھتے ہیں کھلے دل سے بیٹھا کریں، اور جس نے نہیں بیٹھنا ہوتا ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، یار اس کا کوئی کام ہوگا، رات کو جاگتا رہا ہوگا، نفل پڑھتا رہا ہوگا، ہاں جی، کئی کام ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے کتنی کتنی دیر لگا دیتے، کوئی اعتراض نہیں ٹی وی پر، لیکن قرآن پاک کی جب بات کریں جناب انہیں ہر کام یاد آ جاتا ہے۔ تو میں بڑے سچے دل کے ساتھ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ سمجھیں کہ باقی دن کتنے ہیں، یہ رمضان المبارک کیا ہے؟ مہمان ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہم مہمان ہیں۔ کیا ہیں؟ یعنی رمضان تو آئے گا، دوبارہ بھی آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا آئے گا، لیکن ہم جب قبر میں چلے جائیں گے نا، تو اگر ہم نے یہ جاگ کر گزارا ہوگا، درس قرآن میں گزارا ہوگا، نماز میں گزارا ہوگا، تو جب یہ آئے گا نا، تو جو جو کام ہم کرتے تھے، یقین کریں قبر میں ثواب ملے گا۔ قبر میں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو میرا لب لباب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے دوست، میرے بھائی تشریف رکھتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک انہیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو نہیں بھی بیٹھتے ان کے لیے بھی دعا ہے، ہاں جی، ان کے لیے بھی دعا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ بہت اچھا عمل ہے۔ تو بہرحال میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ایت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کا آپ ترجمہ سنیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے۔
یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک بات میں بڑی محبت والی آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک میں دو طرح کے مخاطبے ہیں۔ کتنے؟ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس، کیا مطلب ہے ابھی میں نے بولا، اور کہیں وہ بڑے پیار کے ساتھ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے علماء نے اس کو ایک فرق بیان کیا۔ فرق کیا بیان کیا؟ فرماتے ہیں کہ جو آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں، وہاں کفار رہتے تھے، مشرکین رہتے تھے، دشمنان خدا رہتے تھے، تو اللہ جب بھی بات کرتا نا تو وہ مالک ہے، جیسے چاہے کرے، تو وہ یہ فرماتا یا ایھا الناس، کیا جی؟ یا ایھا۔ لیکن جب حضور مدینے آ گئے تو وہاں بھی سارے مسلمان تھوڑے ہو گئے تھے، پتہ ہے نا، مدینے میں سارے مسلمان تھے؟ نہیں یار، وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، باقی مذاہب بھی تھے، مسلمان تھوڑے تھے، مسلمان، لیکن اللہ نے تھوڑوں میں برکت ڈال دی۔ ایک ہی سال میں اتنی برکت ہو گئی کہ قبائل کے قبائل جو تھے، قبیلے کے قبیلے آ کر حضور کی بارگاہ میں آتے گئے، بیعت کرتے گئے، اور یہاں تک کہ اسلام جو تھا نا اس کو سب نے مانا۔ جو یہودی بھی رہتے تھے، باقی قومیں بھی رہتی تھیں، انہوں نے کہا جی بادشاہی جو ان کا نظام تھا وہاں پر حکومت کا، فرمایا وہ ہم اسلام کو دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ تو ایسے تو نہیں دی نا، انہوں نے طاقت دیکھ لی تھی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، لیکن اس کی محبت دیکھیے کہ مکے میں کافر تھے، مسلمان بھی تھے، ادھر کیا تھے؟ مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، اور بھی باقی لوگ بھی ہیں، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے جو اپنا انداز تھا بولنے کا یا مخاطب کرنے کا، اس کو یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، یعنی جب بھی بات کرتا تو ایڈریس کس طرح کر رہا ہے کہ یا اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ فرق ہے۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ سو بدو، عبادت کرو۔ کیا کرو جی؟ سارے بولو کیا کرو؟ اب عبادت کا مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی عبادت یہ ہے کہ ہم آئے جناب نماز پڑھ لی، یہ عبادت ہے؟ نماز عبادت ہے نا، بولو۔ اچھا، باقی عبادت ہے، یعنی کہ وہ کیا، روزہ رکھا ہوا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طرح جناب والا نفل پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ ہر وہ چیز عبادت جو ہمارے ذمے ہے۔ یاد رکھ لو، اللہ پاک نے جو 100% کیا ہے، 24 گھنٹے ہیں، کتنے؟ 24 گھنٹے میں جو نمازوں کا وقت ہے اس کو ذرا شمار کرو۔ 24 گھنٹوں میں نمازوں کا وقت، فجر کو کتنے منٹ دو گے؟ ہاں جی، جو ہم پڑھتے ہیں یہ 10 منٹ لگ جاتے ہیں، چلو یار شباز بھائی سنتے بھی ڈال لیں، 15 منٹ لگا لیتے، کتنے جی؟ زہر کو کتنے دینے؟ ہاں جی 15 منٹ، کتنے؟ 15 منٹ، کتنے ہو گئے جی؟ ذرا گن لیں۔ پھر آگے عصر کے آگے، عصر جو ہے نا وہ صرف 7-8 منٹ 10 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مغرب کا بھی یہی حال ہے، زیادہ 15 سے 20 منٹ، اتنا ہی۔ عشاء کا بھی یہی حال ہے، یہ عبادت کے وقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو گھنٹے کتنے؟ ہاں جی، جو 24 گھنٹے نا ان میں جو عبادت بنتی ہے وہ تھوڑی بنتی ہے، 1 گھنٹے سے بھی کچھ بنتا ہے۔ 1 گھنٹہ چلو سارے ہی لگا لیں، تہجد بھی ڈال لیں، باقی سارا ڈال لیں۔ یاد رکھ لیں 10% اللہ پاک نے اپنی عبادت رکھی ہے، اور 90% اللہ پاک نے باہر جو ہمارے معاملات ہیں نا، جو ہم نے دینا ہے، لینا ہے، چلنا ہے، کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے بولنا ہے، بہن بھائی رشتہ دار جو قربا، دکان کیسے چلانی ہے، مکان جناب، آفس، ہر چیز جو ہے اس میں بھی اللہ پاک نے عبادت رکھی ہے، کیونکہ کوئی لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے، کوئی لمحہ بھی۔ تو عبادت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے
جو خاص ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہیں. یہ کیا ہے؟ عبادت. ہاں جی، اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی، سرکار نے فرمایا اور بندوں کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی. صحابی نے پوچھا اللہ کا حق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اسے وحدہ لا شریک مانے، ایک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اور اکیلا مان کر اس کی عبادت کریں. اس کی کیا کریں؟ پھر اللہ کا ہاں جی حق جب بندے نے ادا کر دیے نا تو فرمایا پھر بندوں کا بھی حق ہے. بندوں کا کیا حق ہے؟ کہ جب بندے اسے مان لینا تو پھر اس کے لیے وہ جنت کے دروازے کھول، جنت کے دروازے، اس کی بخشش و مغفرت فرما دے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک عبادت جو اللہ کی جاتی ہے، جو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات کی صورت میں کرتے ہیں. لیکن ایک عبادت کیا ہے جو گھر کے اندر بھی ہو سکتی، وہ کیا؟ کہ ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھنا حج سے بھی زیادہ ثواب عبادت ہے. کیا ہے؟ بہن کا احترام کرنا، بہن کا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی رضائی بہنا، کیا نام تھا؟ شیما. کیا تھا نام تھا؟ آئی تھی، حضور کھڑے ہو گئے تھے، آقا بڑی محبت فرمائی، حالانکہ رضائی بہن تھی. کیا تھی؟ رضا. تو آج ہم اپنی سکی بہنوں کو کیا پوچھتے ہیں؟ کون سے تعلقات بھائی؟ اب نام کے تعلقات، نام کی چیزیں. تو اس نے ایک بات مانگی تھی آقا علیہ السلام سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، کیونکہ جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں وہ قیدی بن کر آئی تھی. کیا بن کر آئی تھی؟ جب آقا علیہ السلام کو پتا چلا کہ میری رضائی بہن حضرت شیما جو ہے گرفتار کر کے آ گئی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ میری صحابہ سے کہا، دیکھیں حکمران بھی ایسا ہونا چاہیے، بلایا، کہتے یار بات یہ ہے کہ جو جن لوگوں کو تم لائے ہو ان میں جو خواتین ہیں اس میں ایک حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے. کیا ہے؟ حلیمہ کی. میرا ان کے ساتھ رضائی رشتہ ہے، لیکن میں اسے ایسے آزاد نہیں کر سکتا، میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. ویسے بھی ان کا قصور نہیں ہے، باقی چیزیں بھی ساتھ دنوں. اگر تم چاہو سارے اس فیصلہ کرتے ہو تو میں اسے آزادی دے دیتا ہوں، میں اسے آزادی دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا حضور ہم بھی آپ کے. ہاں جی، کیا قانون، کیا چیزیں حضور، سب کچھ آپ پر قربان. اگر آپ کہیں تو حضور ہم ان ساروں کو چھوڑ دیں، ہمارا کیا ان کے ساتھ ہے؟ اصل تو مقصد ہے یہ ہے بات ہوئی، لڑے ہیں تو ہم نے اللہ کے لیے لڑے ہیں نا، ہم نے تبلیغ کرتے ہیں، باقی معاملہ. آپ نے فرمایا چلو پہلے نمبر پر کیوں خواتین کی عزت احترام ہے، انہیں آزادی دو. انہیں کیا دو؟ جب آزادی کا پیغام پہنچا تو اس نے کہا نہ جی نہ، میں نے نہیں جانا، میں بھی حضور کی بہن، میں بھی حضور کی. جب تک میرے آقا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک میں نہیں جا سکتی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا حضور ان کا کوئی زیادہ قصور نہیں ہے، یہ بات ہے، معاملات ہے جو ہیں، معاملات یہ ہیں. تو آقا علیہ السلام نے اس کے کہنے پر سب کو رہائی دے دی. کرم یہ ہوا کہ حضرت شیما نے بھی کلمہ پڑھا. یہ رویہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور جو باقی لوگ تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. کہنا یہ چاہتا تھا، سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ گھر کے اندر عبادت کیا ہے؟ بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، گلی کا حق ہے، محلے داروں کا حق ہے، محلے داروں کا حق ہے، ارے ہمسایوں کا حق ہے. اتنا حق ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمسائے کا حق اللہ پاک نے اتنا بیان کیا کہ جبریل امین میرے پاس آ گئے، مجھے یوں لگا کہ وہ تو جائیداد میں بھی حصہ لے جائیں گے، جائیداد میں بھی کیا بن جائیں گے. تو یہ سب عبادتیں ہیں. سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی جا رہا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر، ہاں جی، تو اس کو ہٹا دیا، یہ بھی عبادت ہے. سرکار نے فرمایا کہ راستے کا بھی حق ہے، راستے بند نہ کرو. آج ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر راستے بند ہوتے ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر راستے بند کر دو. حضور نے فرمایا راستے کھولو، راستے کھولو. صحابہ کرام نے کہا حضور چارہ ہی کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے گھر ہیں. مدینہ بھی شہر تھا اور مکہ بھی شہر تھا. ہاں جی، اندرون شہر آپ جا کر دیکھیں کس طرح کے حالات ہوتے ہیں. آج بھی مکے کی پرانی گلیاں جا کر دیکھ لو، پرانا جو محلے ہیں وہ جا کر دیکھو تو وہاں بھی جگہ تھوڑی تھی. کہا حضور ذرا گلیاں تنگ ہیں، گلیاں تنگ ہیں. آقا نے فرمایا اچھا گلیاں تنگ ہیں نا، پھر ان کا حق چھوڑ دو، حق
یعنی اتنی جگہ چھوڑ دو، کسی خواتین نے گزرنا ہے، کسی نے بھی گزرنا ہے، اس کو محسوس نہ ہو، اس کا راستہ جو ہے درمیان ایسا نہ ہو کہ آپ نے راستہ بند کیا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ ساری عبادتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آفس کے اندر بھی عبادت ہے، اللہ کو یاد کرو۔ اور کل میں آخری بات عرض کرتا ہوں، کل ایک میرے بچہ ہے، دوست ہے، اس نے پوچھا، بیٹے نے پوچھا کہ صرف اگر اسلام کی کوئی نصیحت ہو، کیا ہو؟ صرف چند 2 جملوں میں ہو، 2 جملوں کے اندر ہو، تو وہ کیا ہے؟ تو میں نے ایک جواب دیا، میں نے کہا وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کا رب العالمین آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ ہونا، بس سارا دین اس کے اندر۔ اور جہاں آپ کا رب آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کا رب وہاں کبھی حاضر نہ ہونا۔ یعنی جو آپ کا رب چاہتا ہے، اپنی منشا، اپنا سب کچھ اپنے محبوب رب العالمین کے سپرد کر دو، کہ یہ سارا دین اس کے اندر ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کا معنی اور مفہوم اگر آپ نکالیں، گوگل پہ نکال لیں، تو یہی بنے گا، ہر وہ کام کرنا جس سے آپ کا رب راضی ہو۔ ہاں جی، رب، اور یاد رکھ لیں، میں یہاں پر آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، رب تب راضی ہوتا ہے جب مصطفیٰ راضی ہوں۔ ہاں جی، جب مصطفیٰ، یعنی ہم یوں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کا رسول، وہ کرو، وہ یہ سارا قرآن پاک اور حدیث پر، اور ہر وہ کام روک دو، رک جاؤ اس سے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی ہے۔ بس یہ سارا دین، یہ کیا ہے؟ ساری عبادت کا لب لباب یہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بقیہ روزے رہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق دے دے، کوئی کمی نہ آ جائے، کہلی نہ آ جائے، سستی نہ آ جائے، اللہ صحت دے، تندرستی دے۔ ہاں جی، یہ برکت، اور دعا کریں گے، پھر یہ دعا کر لیں گے کہ اگلا جو رمضان مبارک ہے نا، اس کے صدقے اگلا مانگو، اور اپنی زندگی کو ایسا بنا لو، پوری زندگی جیسے رمضان مبارک میں ہوتی، جیسے اگر ایسے ہوگی نا تو پھر موت جو ہے وہ عید جیسی ہوگی، سلامیاں ہوں گی اور وہ باقی معاملات ہوں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔